ایک چھوٹی سی غلطی اور 20 برس کی سزا، اور وہ بھی سزائے موت کے خوف کے سائے میں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو 20 برس قبل ڈرائیونگ کی نوکری کے لیے سعودی عرب گیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے۔ خاص کر اس کہانی کا یہ پہلو کہ کیسے غیروں نے مل کر کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے آخر کار کروڑوں کی رقم اکٹھا کی اور ان کی رہائی ممکن بنائی۔ تو آج BBC ریڈز میں آپ کو بتاتے ہیں عبدالرحیم اور ان کی اس غیر معمولی کہانی کے بارے میں۔ BBC ہندی کے عمران قریشی کی رپورٹ پیش کر رہی ہوں میں سمرہ فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ میری والدہ فاطمہ کئی برسوں سے بھائی کے انتظار میں ہیں، لیکن انہیں یقین اسی وقت آئے گا جب عبدالرحیم ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ الفاظ عبدالرحیم کے بھائی نصیر کے ہیں۔ عبدالرحیم کی رہائی کے لیے دنیا بھر، خصوصاً انڈین ریاست کیرلا کے لوگوں نے بلڈ منی یعنی خون بہا کی مد میں کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے 34 کروڑ انڈین روپے جمع کیے۔ یہ معاملہ تقریباً 20 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ نومبر سن 2006 میں عبدالرحیم نے کوجی کوڈ میں آٹو رکشہ چلانے کا کام چھوڑ کر سعودی عرب میں ڈرائیور کی ملازمت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ نئی ملازمت شروع کیے ابھی صرف 28 روز ہی ہوئے تھے کہ انہیں ایک 17 سالہ مفلوج لڑکے کی دیکھ بھال کی اضافی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی۔ اسی دوران عبدالرحیم پر اپنے مالک کے بیٹے کے قتل کا الزام عائد کر دیا گیا۔ عبدالرحیم کا موقف تھا کہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے لڑکے کا سانس لینے والا آلہ غلطی سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکے کو ریاض کی ایک ہائپر مارکیٹ لے جا رہے تھے۔ عبدالرحیم کے اہل خانہ اور معاونتی کمیٹی کے ارکان حالیہ دنوں میں شدید پریشانی میں مبتلا تھے، کیونکہ 20 مئی کو ان کی عمر قید کی سزا مکمل ہو چکی تھی۔ عبدالرحیم کے بھائی نصیر نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتاری کے 6 ماہ بعد میرے والد کو اس واقعے کی اطلاع ملی۔ وہ شدید صدمے میں چلے گئے اور خود کو سب سے الگ تھلگ کر لیا۔ چند ماہ بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ 2 سال پہلے خون بہا کی رقم ادا کیے جانے کے بعد سے نصیر کی والدہ مسلسل کہتی آ رہی ہیں کہ رحیم ایک دن ضرور گھر واپس آئے گا۔ وہ آج بھی اس امید پر زندہ ہیں۔ اس دوران مختلف عدالتوں میں متعدد اپیلز دائر کی گئی، جبکہ سعودی فرما رواں سے سزائے موت معاف کرانے کی درخواست بھی کی گئی۔ تاہم عبدالرحیم کے سر پر سزائے موت کی تلوار لٹک رہی تھی۔ عبدالرحیم لیگل اسسٹنس کمیٹی کے رکن اشرف وینکٹ نے BBC کو بتایا کہ سن 2011 میں پہلی مرتبہ سزائے موت سنائے جانے کے بعد ہم نے مقتول لڑکے کے والد سے بات چیت شروع کر دی تھی، لیکن جون سن 2024 میں جا کر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران کمیٹی کے ارکان نے ریاض میں انڈین سفارت خانے کے اس وقت کے ویلفیئر آفیسر یوسف کنرمل کی مدد سے قانونی جنگ جاری رکھی۔ ساتھ ہی مقتول لڑکے کے اہل خانہ سے معافی اور تصفیے کے لیے مذاکرات بھی کیے جاتے رہے۔ یوسف کنرمل کے مطابق اکتوبر سن 2019 میں ایک وکیل کے ذریعے سنجیدہ سطح پر مذاکرات شروع ہوئے۔ اکتوبر سن 2023 میں ہم نے ایک مفاہمتی معاہدے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس وقت مقتول کے خاندان نے خون بہا کے طور پر 1 کروڑ 50 لاکھ سعودی ریال یعنی انڈین کرنسی میں تقریباً 34 کروڑ روپے قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ عبدالرحیم کا خاندان اتنی بڑی رقم جمع کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، اس لیے عبدالرحیم لیگل اسسٹنس کمیٹی کو ایک فلاحی ٹرسٹ کے طور پر رجسٹر کیا گیا۔ نصیر نے بتایا کہ ابتدائی چند ہفتوں میں کراؤڈ فنڈنگ ایپ کے ذریعے صرف 2 سے 3 کروڑ روپے ہی جمع ہوئے تھے، لیکن بعد میں مقامی ٹی وی چینلز، یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی وجہ سے یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ مندروں، گرجا گھروں میں بھی میرے بھائی کے لیے فنڈ جمع ہونے کی اپیل کی جانے لگی۔ کاروباری شخصیت بوبی چیمنور کی جانب سے 1 کروڑ روپے عطیہ کرنے کے بعد ترووننتاپورم میں فنڈ ریزنگ کے لیے خصوصی مہم بھی شروع کی گئی۔ سیاسی جماعتوں اور ملیالم فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کئی شخصیات نے بھی اس مہم میں حصہ لیا۔ اشرف نے بتایا کہ کراؤڈ فنڈنگ ایپ 1 مارچ سن 2024 کو شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رقم 34 کروڑ روپے تک پہنچ بھی گئی۔ وہ رمضان کا 27واں دن تھا، شاید اسی وجہ سے لوگوں نے بڑی تعداد میں عطیات دیے، لیکن ہدف مکمل ہونے کے بعد ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ اشرف کے مطابق لوگوں نے اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانی جاری رکھی۔
اور مجموعی رقم 47 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں اب بھی 13 کروڑ روپے موجود ہیں۔ عبدالرحیم کی واپسی کے بعد کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس اضافی رقم کا کیا کرنا ہے۔ کمیٹی نے خون بہا کی رقم انڈین وزارت خارجہ کے حوالے کی، جس کے بعد وزارت نے یہ رقم ریاض میں انڈین سفارت خانے کو منتقل کی۔ اشرف نے بتایا کہ چیک ریاض کے گورنر آفس کے حوالے کیا گیا، جہاں سے اسے عدالت میں جمع کرایا گیا۔ 2 جون سن 2025 کو عدالت نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنایا۔ یوسف کننمل نے کہا کہ وکیل کی مدد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ وہ وکیل مقتول لڑکے کے خاندان کے رشتہ دار بھی تھے۔ انڈین سفارت خانے کے اس ریٹائرڈ افسر نے سعودی عرب میں 9 انڈین شہریوں کو سزائے موت سے بچانے میں کردار ادا کیا ہے۔ عبدالرحیم سمیت ان 9 افراد میں پنجاب، بہار اور اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، جبکہ کیرلا کے مزید 5 افراد شامل ہیں۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔